الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم الشان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہمارے جسم میں جو روح ہے نا میرے بھائی، جو ہوا کا جھونکا، جو اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ جب اس کو حکم دیتا ہے یہ اللہ کے پاس دوڑ جاتی ہے۔ اللہ کا جب حکم آتا ہے یہ انسان کے جسم سے نکل کر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ہوا کا جھونکا، اس نے عالم ارواح کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے ایک اقرار، ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ کیا اقرار تھا، کیا وعدہ تھا کہ یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے اور آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن دنیا کے اندر آئے، ہم لوگوں نے ایسا کرا میرے بھائی؟ ہم نے ایسا کرا؟ ہم نے ایسا کرا؟ نہیں کرا۔ اللہ کے حکم کو حکم نہیں جانا، اس دنیا کی چمک کو دیکھا، اس کی رنگینیوں کو دیکھا، اس کی غلاظت کو دیکھا، اس کے گٹر کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر اپنے منہ کو ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمیں ادھر رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشی کاٹا ہے۔ جتنی عیاشیاں ہوں گی ہماری ادھر ہوں گی، آخرت کے اندر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ ہم جیسے دل کریں ویسے کر لے، ہم اپنی عیاشیاں پوری کر لے، اپنی منموجیاں مار لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کر دے گا۔ میرے بھائی ایسے معافی نہیں ملے گی، ایسے معافی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی جن کے لیے پوری کی پوری کائنات کو وجود کو بنایا، جن کے پورے کائنات کے نظام کو جن کے لیے بنایا، لیکن پھر بھی کیا اللہ سے ڈرتے تھے۔ ابھی جو ادھر کھڑے ہو کر بات ہو رہی ہے نا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ابھی جو ہمارے کانوں کے اندر جو حکم آ رہا ہے اللہ کا، لیکن ہمارے نزدیک نعوذ باللہ یہ حکم نہیں ہے۔ یہ اصل حکم ہمارے لیے یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ مسلمان کے لیے جو تبلیغ ہے نا، وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ جب یہ آواز کان کے اندر آئے، یہ صدا کان کے اندر آئے، فوراً دوڑ لگائے کہاں پر؟ مسجد کے اندر، اللہ کی طرف راغب ہو۔ ہمارے لیے یہ تھی۔ اتنی کھڑے ہو کر بات کرنا، اتنے بڑے بڑے بیان دینا، یہ تو غیر مسلموں کے لیے تھے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں کھڑے ہو کر گھنٹوں سمجھایا جائے، لیکن ہمارے بھیجوں کے اندر نہیں گھسے گی یہ بات۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتر چکی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی صلاحیتوں کو دین کے اوپر لگا دو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مسلمان پر اللہ کا سب سے بڑا حکم فرض ہوتا ہے وہ نماز کا ہے میرے بھائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس شخص کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اس شخص کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کی پابندی نہ کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائی ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، ہمارا ٹھکانہ قبر کا گھڑا ہے۔ آج ہم جس کو مٹی کا ڈھیر سمجھ کر بیٹھے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کا مفہوم ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی۔ جب نیک انسان قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا نام مبارک، تیرا نام مبارک، تیرا نام مبارک، بڑا ہی اچھا کیا جو تو میرے پاس چلا آیا۔ جب تو میری پشت پر چلا کرتا تھا سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے تو تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ اور جب کوئی بد کردار گناہ گار بندہ مجھ جیسا اس قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے تیرا آنا نام مبارک، تیرا آنا نام مبارک، بڑا ہی برا کیا جو تو میرے پاس چلا آیا۔ جب تو میری پشت پر چلتا تھا سب سے بڑا کمبخت، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا ذلیل مجھے تو لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، آج تو میری بدسلوکی کو بھی دیکھے گا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبر اس مردے کے لیے ایسی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں یوں گھس جاتی ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے بہت بڑی زندگی مجھ پر تم لوگوں پر آنے والی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یقین نہیں بنا ہوا۔ آج مال ہمارے کو دکھ رہا ہے، نوٹ ہمارے کو دکھ رہا ہے، اس لیے اس کا یقین ہمارے دل دماغ میں اتر چکا ہے۔ اللہ کے وعدے، اللہ کے وعدے ہم نے دیکھے نہیں تو ہمارے کو اس کا یقین نہیں آ رہا۔ میرے بھائی یہ ایمان کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے میرے بھائی،
آج میں بتا دوں نا اس دیوار کے پیچھے کروڑوں خربوں کا مال پڑا ہوا ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ایک سوراخ کر کر ہلکا سا چھید کر کر دکھاؤں، جھانک کر دیکھ لے کیا پڑا ہوا ہے، پوری دنیا لڑ کر اس کو پانے کے لیے پہنچے گی، کیونکہ نظر آ گیا نا، ابھی نظر نہیں آ رہا۔ میرے بھائی، یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائی۔ اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولو کو بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اے لوگو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب، جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ آواز نکالو نا یار، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا، یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے؟ کون پھیلائے گا دین کو؟ کون پھیلائے گا دین کو؟ ہاتھ کھڑا کرو نا بھائی، کون پھیلائے گا دین کو؟ ہم پھیلائیں گے دین کو۔ کون پھیلائے گا دین کو؟ ہم پھیلائیں گے دین کو۔ کیوں پھیلائیں گے دین کو؟ ہمارے باپ نے ذمہ داری لگائی، عالم دین نے لگائی، مفتی نے لگائی، بابا جی نے لگائی، پیر صاحب نے لگائی؟ نہیں میرے بھائی، کسی نے نہیں لگائی، اللہ نے لگائی۔ قرآن پاک میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اے امت محمدیہ، کسی امت کی تعریف نہیں، واحد یہ امت جس کی قرآن پاک میں تعریف ہو رہی ہے، میری تم لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اللہ۔ کیا فرما رہا ہے؟ اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا، تم آئے نہیں، تمہیں بھیجا گیا کس لیے؟ لوگوں کی نفع آسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھلا اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے۔ ایسے لوگ پورے فلاح پانے والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ اسی پیغام کو میرے بھائی پھیلانے کی محنت، فکر اور کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایک کے پاس جا کر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا کا جواب آپ کو شروع میں دے دیا، پھر دوبارہ دے دوں گا۔ نئے نئے بھائی آئے جن کے دماغ کے اندر بات چل رہی ہوگی کیمرے کی ریکارڈنگ آن ہے، تو یہ بات کلیئر ہو جائے نا۔ سوشل میڈیا پر ناچنا گانا عام ہو رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کا پیغام عام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ آواز نکالو نا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا؟ تو میرے بھائی اس میں ہمارا حصہ ڈل جائے گا۔ باقی اگر نہ کوئی عالم دین ہو بھائی، نہ کوئی مفتی ہوں، جتنا علم میرے پاس تھا اتنا علم آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا۔ کیوں لے کر آیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر ایک آیات آپ کو معلوم ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے اس کی تبلیغ کرنا۔ تو میرے بھائی، نماز میں بہت کم وقت رہ گئے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جن بھائیوں نے نماز تو فرض ہے میرے بھائی، تو ابھی نماز کا بھی وقت قریب ہے، تو یہ ساتھیوں سے گزارش ہے اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے، بولو تو ہاتھ جوڑوں، بولو تو پاؤں پڑوں، کچھ وقت باقی ہے، نماز کے اندر اذان ہو چکی ہے، مسجد کی طرف جا کر اللہ کو راضی کر پھر آئیں، کھیلے کودے منع نہیں، پوری رات کھیلو، پھر فجر کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ یہ ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت أحب رضاه أحب رضاه يا غير